میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ. ہمارا آج کا موضوع ہے شہر کی عمریں. پچھلے دنوں میں اور میرے بڑے بھائی صاحب سید شبیر ہم ایک شادی پہ گئے جس میں کافی پرانے ہمارے دوست و احباب ان سے ہماری ملاقات ہوئی. جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی احفاد، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جموں شہر بوڑھا ہو گیا. میں نے جب مزید تفصیل ان سے چاہی تو انہوں نے کہا کہ ایک شہر کی عمر جو ہے ان لوگوں کے پر ہی منحصر ہے جن کو ہم جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، اور آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شہر ہمارا بزرگ ہو گیا. یہ اسی قسم کے خیالات جو ہے کچھ میں نے بعد میں دیکھا کہ ایک رائٹ اپ میں واصف علی واصف صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے. میں تو اس کو پیرافریز کر لیتا کہ جو ان کے خیالات ہیں، لیکن مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رائٹ اپ کا، اس پروز کا، اس نثر کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا. لہٰذا آپ کی اجازت سے ان میں سے مختلف پورشن سے میں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ زندگی کے مختلف ادوار اور موسم کی بات کرتے ہیں. تو وہ کچھ شروعات اس قسم کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ موسم خود ہی بدلتے ہیں. سفر کی تمنا جب آرام کی خواہش میں بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایک نیا موسم آ گیا. سکون کا موسم، آرام کا زمانہ، یادوں کے دن، گھر کے اندر عبادت کے زمانے، نصیحتوں کا وقت، احتیاط کے ایام، صحت کا خیال، زندگی کی کارگزاری کا حساب، کردہ اور ناکردہ خطاؤں کی بازگشت. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا کیوں بدل گیا. دراصل عمر بدل جاتی ہے، خیال خود ہی بدل جاتے ہیں. نہ جوانی ہمارا قصور ہے اور نہ بڑھاپا ہماری غلطی. یہ موسم زندگی کے اپنے موسم ہیں، ان موسموں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. پھر ایک موسم آتا ہے، آخری پتجھڑ کا موسم. لاکھ کوشش کرو ٹھہر نہیں سکتے. دیواریں قائم رہتی ہیں اور مکان اندر سے زمیں بوس ہو جاتا ہے. وجود کے اندر کچھ بھی تو موجود نہیں رہتا. وجود کے اندر کچھ بھی تو موجود نہیں رہتا. کہاں گئے سب کرشمے، سب قوا، سب رنگ؟ کیا ہوا اس میں انسان کا کیا قصور؟ عظیم پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، ریت کا ڈھیر. زندگی رونقوں میں گزرتی ہے اور راز تنہائیوں میں ملتے ہیں. راز بتائے نہیں جاتے، راز آگہی یا راز آشنائی کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اجتماع کا راز اور ہے کمیونٹی کا، اور انسان کا راز اور. اجتماع ضرورت کے راز میں مبتلا رہتا ہے. ضرورتیں پوری کرنا، اجتماعی مسائل کا حل سوچنا، شہر بنانا، شہری زندگی کی آسائشوں کا خیال رکھنا، صحت کے لیے شفاخانوں کا انتظام، تعلیم کے لیے اسکول کالج بنانا، پانی کا حصول اور پانی کا نکاس، سڑکوں، روشنیوں اور دفتروں کا اہتمام، نیز اخبار، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ، یہ سب اجتماعی ضرورت ہے کمیونٹی کی. سفر وغیرہ کی سہولتیں ہر بامانی معاشرے کی ذمہ داری ہے. اجتماع یعنی جو کمیونٹی ہے، پورے لوگ اس بات سے بے خبر و بے نیاز ہوتا ہے کہ کسی شہر کی 60 لاکھ کی آبادی 60 سال میں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ نئے لوگ اتنی ہی تعداد میں بلکہ اس سے کچھ زیادہ موجود ہوتے ہیں. شہر وہی رہتے ہیں، شہری بدل جاتے ہیں. ہمارے زمانے کے کلاس روم آج بھی طلباء سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جاتے ہیں. یعنی دنیا آباد رہتی ہے اور لوگ ختم ہوتے رہتے ہیں. ہم زندہ رہیں تو بھی کچھ عرصے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ناآشنا لوگوں میں ہیں آشنا بکھر جاتے ہیں اور ناآشنا موجود پائے جاتے ہیں. مل کر رہنے والے الگ الگ رخصت ہوتے ہیں. اسپتال اپنی اہمیت
اور افادیت کے سہارے قائم رہتے ہیں، اور ڈاکٹر مریضوں کی جان بچاتے بچاتے خود ہی کسی دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک شعر ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ تو یہ اصل میں زندگی کی جو یہ وقت کی جو راہ ہے وہ بہت ساری چیزیں بدل دیتی ہیں، اور بالخصوص شہر کی شکل و شباہت تو بدل دیتی ہیں، لیکن جو شہری ہیں جب وہی بدل گئے تو شہر تو خود بخود بدل جاتا ہے۔ یہ زمانے کا اثر ہے۔ اس میں ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ میں ہی خود زمانہ ہوں۔ یا قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے اس میں، جو کچھ یوں ہے کہ والعصر، کہ ڈھلتے ہوئے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ما سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان ہے، ان الذین آمنوا وتواصوا بالحق، اور جو سچائی کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو بہرحال صرف قائم رہنے والی ایک ذات اس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔